اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو خطاب فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں. کوئی شخص آپ کو رسول تسلیم کیے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا. مومن جب ہی اللہ کے نزدیک اور عند الناس مومن وہی ہوگا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور شان رسالت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ، اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ، اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعلان بھی کریں کہ ہاں میں اللہ کے محبوب پر ایمان رکھتی ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں. پھر زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو حاکم اور رہبر تسلیم کرے کہ میرے سب سے بڑے حاکم اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے بڑے رہبر کوئی نہیں ہے دنیا میں اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو حکمران ہے یا معلم یا سپہ سالار، اگر کوئی آپ کو تسلیم کرے تو ان میں ہر ایک کے احترام اور اطاعت کی ایک حد ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و اطاعت سب سے زیادہ ہے. زندگی کے کسی بھی لمحے، موقع یا مقام پر جو بھی کوئی ان کے اطاعت کے دائرے سے نکلے گا، انکار کرے گا، وہ مومن نہیں رہے گا. یہ اتنا بڑا، یعنی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اس کے علاوہ ویسے تو الحمدللہ ہمارے ماں باپ کو اللہ نے اسلام سے آراستہ فرمایا، تو ہم نے جب آنکھ کھولی کسی نہ کسی طور پر ہمیں بتا دیا کہ ہمارے آخری نبی کون ہے، ان کا نام کیا ہے. اور پھر اسی طرح جو کلمے ہمیں سکھائے گئے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ بتایا گیا. لیکن جو شعوری طور پر، جو علمی طور پر، جو حقیقی طور پر، یہ تو ہم نے لیا نا بڑوں سے، آباء و اجداد سے، بڑوں سے لیا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا شعوری مسلمان. جب تک ہم شعوری طور پر ایمان قبول نہیں کریں گے وہی ٹوٹا پھوٹا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. تو ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے نا وہ شعوری ایمان کا کیا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی وزڈم کو، اپنے دل و دماغ کو استعمال کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کے حبیب ہمارے آخری نبی اور جو وہ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اور انہی کے لائے ہوئے راستے پر ہم نے چلنا ہے، اور انہی پر ایمان لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور دو ذات، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ذات، دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے وہی ہیں، اور قیامت کے روز بھی ان کے بغیر کوئی چارہ، کوئی گزارا نہیں، جنت ہی نہیں مل سکتی. تو اس لیے ایمان کی اساس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا، برحق اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور پھر آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. یہ دو نکتے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو برحق، سچا اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، کیونکہ یہ آخری نبی تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو اس کا سبق دیں، اس کا بتائیں. کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے شگوفے چھوڑنے والے بھی بہت ہیں کہ فلاں جو ہے جی نبی ہے، نبی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اس قرآن عظیم الشان کی جو آیات ہے، جو موجودہ نبی ہے، جو ابھی بھی اس کے خلیفے جو ہے، خلفاء اس کے ابھی بھی چل رہے ہیں دنیا میں، اور بڑا سوشل میڈیا پر ان کا کام ہے. اور ہماری ایسی اتنی نالج نہ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ ہم وہاں سے بھی چیزیں لے کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا اہم بات ہے، کیا بہت بہترین حدیث پاک ملی ہے، کیا بہترین آیت قرآن ہمارے سامنے ہے. لیکن وہ اندر سے ہم پر وار کرتے ہیں، اس طور پہ وار کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اصل جو دین لے کر آئے ہیں وہ خلط ملط کر سکے. یعنی ایمان کے، اسلام کی کمر پر چھری گھومنے کے لیے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں ہر وقت. اور وہ جو ساری آیات ہے اپنے نام نہاد نبی پر فٹ کر دیتے ہیں، ذلی ہو یا بروزی. اب کوئی پیغمبر، کوئی آنے والا، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی آنے والا ہے. بس جو آئے تھے آخری نبی وہ چلے گئے. اب قیامت تک ان کی رسالت، ان کی نبوت اور ان کی خاتم النبیین ہونے کا جو عہدہ ہے وہی باقی رہے گا. تو ایک تو اس کو ہم نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے شعور میں اور لا شعور میں بٹھانا ہے